سن 2 سے 2.5 سال کی عمر میں درود چھڑایا جاتا ہے. آج تو وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف پڑھو اللہ حد اللہ سبحانہ. اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں, قرآن کے پاروں کی تعداد کا پتہ نہیں. آپ نے نہیں سنا آپ کا سابقہ ایک وزیر داخلہ اس کو سورہ اخلاص نہیں. ان کے ساتھ ہماری بھی ایک میٹنگ ہوئی, کہنے لگے تلاوت کون کرے, اس کے تسی کر لو. ہوں تو سورہ اخلاص یاد ہو گئی. کہنا مولانا ایسی بات نہیں ہے, میں نے گھر میں تفسیر رکھی ہے, اس تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں میں. ہم نے کہا تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورہ اخلاص نہیں یاد ہوتی, قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے, پھر جا کر سورہ اخلاص. تفسیر کا مطالعہ کرنے سے کہاں سورہ اخلاص یاد. اس لیے نیت کرو آپ سارے کہ بچپن میں انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کریں. میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھی, ٹی بی کی مریض ہو گئی. فرمایا میرے سارے بچوں اور بچوں نے قرآن کے ماحول میں پرورش پائی. میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھی, ٹی بی کی مریض ہو گئی, سالہ سال بستر علالت پڑی. اس وقت ٹی بی لا علاج بیماری ہوتی تھی. صابر و شاکر نہیں, کبھی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آیا. فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی, سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر. دعا کرو اللہ میں ہمیں بھی ایسی موت دے دی. آمین اچھی کہو, ہونی آنی آئے گی آپ نے وقت دی تو سکھو کہ ہونی نہ. ہاں دعا کرو اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے, نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے, تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے, گشت کرتے ہوئے موت آ جائے, دین کی دعوت دیتے ہوئے موت آ جائے, مدینے میں موت آ جائے, عرفات میں آ جائے, طواف کرتے ہوئے. ہمارے بری کے دوست ٹھیکیدار تھے, بیمار تھے, گئے عمرے کے لیے, طواف کر رہے تھے, طواف کے دوران انتقال. دعا کرو اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچا. کہیں بٹیرے لڑاتے ہوئے, کتے لڑاتے ہوئے, تاش کھیلتے ہوئے, گانا سنتے ہوئے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کہیں موت نہ آ جائے. میرے آقا نے فرمایا لوگ جس حال پہ مریں گے اسی حال پہ اٹھیں گے. جو تلاوت کرتے ہوئے مرے گا کل تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا, اور جو گالیاں دیتے ہوئے مرے گا کل اسی حال میں اٹھے گا. فرمایا جو نشے میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. دعا کرو اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچا. سجدے میں گئی, روح پرواز کر گئی. اس کے بعد اس عظیم باپ نے, شیخ الحدیث مولانا زکریا کے معمولی آدمی نہیں, اس دور کے غزالی اور رازی ہیں, شبلی اور جنید بغدادی ہیں, قطب الاقطاب ہیں, علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں. ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بخاری کی کیا مراد ہے. جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے وہ جگہ بھی حل کی. اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں جملہ لکھا اور عجیب لکھا. فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا. یہ ایک باپ کہہ رہے ہیں, غور سے سنو. میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر, عروسی لباس پہن کر, زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی. اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائے گی. فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی. واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی. میرے بھائی اور بزرگوں غور کرو, مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومن اتر گیا, گلے کا ہار اتر گیا, ہاتھوں کے کنگن اتر گئے, زرق برق لباس اتر گیا, اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں. پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا, تقوی کا تھا, تلاوت کا تھا, نماز کا تھا, ذکر کا تھا. ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا. دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب. تو نیت کرو انشاءاللہ گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنے, اور نیت کرو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں گے, اور قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے. آخرت کا ضمانتی یہ بھی کوٹا ہوتا ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک حافظ قرآن کو اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا میں تیرا کوئی کوٹا نہیں تھا. ممبروں کے, کونسلروں کے, چیئرمینوں کے کوٹے ہوتے تھے, تیرا کوئی کوٹا نہیں تھا. آج میں تجھے کوٹا دوں. اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے چھڑا کے جنت میں لے. آپ جو قرآن کھڑا ہوگا, چچا جانتے رہو, دادا جانتے رہو, نانا جانتے رہو, امی جانتے رہو, پھپھی آؤ میں تم سب کو سمیٹ کر جنت میں لے جاؤں. بلکہ میں کہتا ہوں ایک کا کوئی پتہ نہیں. ہمارے قاری خالد داد صاحب کے ہاں ایک بچہ حفظ کر کے گیا تو
ماں باپ نے کی سن رکھا کہ 10 کا کوٹا تو ہے، ماں باپ دونوں بیٹھ گئے، ماں کہا پترا پھر داو جو 5 تیرے نانکے ہو گئے، میں ہو گئی، تیری نانی ہو گئی، تیری خالہ ہو گئی، تیری ماں، باپ کہا پترا 5 پھر 10 تیرے دادکے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا یہ 10 تو تم نے پورے کر لی، جو آگے میرے ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ایک کا کوئی پتہ نہیں، کہ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں میں سے کئی ایک کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ سب کی پکی نیت ہے، کس کس کی نیت ہے؟ قاری صاحب کو پڑھائیں گے، کدھر لے جائیں گے؟ قاری صاحب کہتے ہیں سب کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھیجو اور قرآن سے وابستہ کرو، ورنہ یہ ہوگا کل آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ ہمارے قریب ہارلے سٹریٹ میں قاری صاحب کہنے لگے، ایک جنرل صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آئے ان کا کفن دفن کرنے، کہنے لگے میں گیا تو اپنی کوٹھی کے ساتھ گراج میں باپ کی میت کو بند کر کے تالا لگا ہوا۔ میں نے کہا میت کو گھر میں کیوں نہیں رکھا؟ کہا گھر میں رکھا تھا لیکن بچے ڈرتے تھے، اس لیے پھر اٹھا کر گراج میں بند کر دیا۔ اب یہ اسی کا اس جنرل کا قصور نہیں، اس باپ کا قصور ہے جس نے اس کو سب کچھ سکھا دیا لیکن دین نہیں سکھایا۔ اور ظاہر ہے آج تک میڈیکل کی کسی کتاب میں، انجینئرنگ کی کسی کتاب میں، کامرس کی کسی کتاب میں، آئی ٹی کی کتاب میں، ایگریکلچر کی کتاب میں کسی نے والدین کے ادب کا چیپٹر پڑھا ہے؟ بولو، ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ والدین کا ادب یا جس علم سے انسان بنتا ہے وہ تو قرآن کا علم ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ آیت کا ترجمہ، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے، انسانی پیدائش کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے؟ تھوڑا کی رواج ہے؟ بولو، پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کر کے میرے رب نے یہ بات سمجھا دی، انسان بنے گا اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتا، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، لینڈ کروزر میں پھرتا ہوا، سانپ بچھو بھیڑیا اور درندہ تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان بنے گا اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو، انسانی قدریں اس تعلیم سے آئیں گے۔ چور چوری کرتے ہوئے دیوار پلانگ رہا تھا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، محلے والوں نے سب کا سانس لیا کہ چلو اتنے دیر تو آرام رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے 1 لاکھ روپے لے کر آپریشن کر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ کر چوری کے لیے دوبارہ فٹ کر۔ اب ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو جوڑ سکتا ہے لیکن یہ ٹانگ چوری کی طرف نہ اٹھے، انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھے، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، یہ نبوت کے علم سے۔ ڈاکٹر دل کی بند رکھے تو کھول سکتا ہے لیکن اس دل میں والدین کا ادب، احترام، محبت کی جذبات پیدا ہو جائیں، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، یہ نبوت کے علم سے۔ جس علم سے انسان بنتا ہے وہ نبوت کے علم ہے۔ نیت کرو اپنی اولادوں کو سب سے پہلے انسان بنائیں گے، ورنہ میرے دوستو چڑیا بھی اپنے بچے کو چونچ میں دانا دانا لا کر کھلاتی ہے، تنکا جمع کر کے گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ تیرا کوئی کمال نہیں، مکان بنا دینا اور بچے کو کھلا دینا، یہ جانور بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ تیرا کمال یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کر، دین سکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا، دنیا میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مرنے کے بعد صدقہ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آپ کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے اور اس ادارے کی بہاروں میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔